بعد کی چیز، یعنی دنیا جس میں ابھی آپ رہ رہے ہیں اور آخرت کیا ہے جو وہ بعد میں آنے والی ہے. ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں. یقین کا روٹ ہے یہ قاف نون، یہ قاف نون. یقین کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح ماننا کہ کوئی شک و شبہ نہ رہے. یقین کا درجہ علم سے بڑھ کے ہوتا ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا پہلا سٹیپ، پھر ماننا دوسرا، پھر اس طرح ماننا کہ کوئی شک نہ رہے یہ اس سے بھی اگلا ہے. تو ایمان کے بھی کئی درجے ہیں، اور کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ جس کے بعد اور کوئی درجہ نہیں، کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ کیا کہلاتا؟ یقین. اس طرح ماننا کہ کوئی شک ہی نہ رہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الیقین سکون النفس، یقین دل کے سکون اور پھر سینے کی ٹھنڈک کا نام ہے، جب اطمینان ہو جائے انسان کو. اب آپ دیکھیے کہ کتاب پر تو ایمان ہے لیکن آخرت پر یقین ہے. کیوں؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا یؤمنون بالآخرۃ، اور قرآن پاک میں اس طرح بھی آتا ہے، لیکن بالآخرۃ ہم یوقنون. اس طرح کیوں کہا گیا؟ ایمفسائز کرنے کے لیے، اس کے اوپر تاکید کے لیے کہ اصل چیز کیا ہے. یہ سب کچھ تبھی درست ہو سکتا ہے، یہ پہلی ساری کوالٹیز بھی اس وقت آ سکتی ہیں جب کسی کا آخرت پر پکا یقین ہو. ٹھیک ہے؟ تو یقین کا معنی سمجھ لیجئے. ہم اردو میں بہت چکے بولتے ہیں اس لیے اس پھسل نہ جائے ہم سے. یقین ایمان کا آخری درجہ، کسی چیز کو اس درجے میں ماننا کہ اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، دل میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، یعنی قرآن اور بیان قرآن. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی تھی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. کتنا بڑا ظرف، کتنی خوبصورت بات متقی لوگوں کو سکھائی گئی کہ وہ صرف اپنے پیغمبر ہی کو نہیں مانتے یا اس پر اتری کتاب کو نہیں مانتے، اور صرف کتاب ہی کو نہیں، پیغمبر کے اوپر جو کچھ بھی اترا اس سب کو مانتے ہیں. چاہے وہ خواب کے ذریعے آپ کو دکھایا گیا، خواہ وہ حدیث کی شکل میں آپ کو دیا گیا یا حدیث قدسی کی شکل میں دیا گیا یا قرآن کی شکل، ان سب کو بھی مانتے ہیں. اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ جتنی کتابیں یا صحیفے لائے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ما انزل، جو بھی اترا، صرف 4 کتابیں نہیں، جو بھی اترا پہلے پیغمبروں، سب کو مانتے. ایسے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں. کیوں؟ یہ کیوں کنڈیشن لگائی گی؟ ہدایت کے لیے پچھلے پیغمبروں کے اوپر اتری ہوئی کتابوں کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ اور آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ تو کتابیں ان میں تحریف ہو گئی ہے، وہ تو صحیح باقی بھی نہیں ہے، تو پھر ان کو کیسے مانیں ہم؟ تو اس میں آپ دیکھیے یہ نہیں کہا گیا ان کتابوں کو مانو. کیا کہا گیا؟ ما انزل، ما انزل، جو اتارا گیا تھا اس کو. یہ نہیں کہ جو لوگوں نے خود سے لکھ کے لگا دیا اس کو بھی، یہ نہیں ہے اس کا معنی. ٹھیک ہے؟ جو اترا تھا ہم اس سب کو مانتے. یا رب تو نے حق کے ساتھ اتارا. وہ کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں تو ہے. اور کہاں محفوظ ہے؟ وہ تعلیمات کہاں محفوظ ہیں؟ قرآن ایک فائنل ایڈیشن ہے، یا ایک کمپلیٹ اور مکمل اور بہترین حالت میں پچھلی ساری تعلیمات میں سے جو اب ضرورت ہے انسانیت کو، ساری اس کے اندر محفوظ ہے. تو یہ چیز بھی ایک سوچ میں وسعت پیدا کرتی ہے کہ ہم صرف ایک پیغمبر کو ہی مانتے، بلکہ روز اول سے جتنے بھی پیغمبر آئے اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں. ہم اسی سلسلے کی کڑی، ہم کو نئی چیز نہیں ہے. اچھا، یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا اپنی پوزیشن، تو پھر آپ کے لیے وہ کامن گراؤنڈ پہ بات کرنا آسان ہو جائے گی کہ ہم تو تمہارے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں اور ان پہ جو کچھ اترا اس کو بھی مانتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یقین کیا مانا؟ بالآخرۃ ہم یوقنون. مرنے سے لے کر، جو مرتا نا انسان تو موت کے فرشتے آتے ہیں، مرنے سے لے کر جتنے بھی مرحلے ان سب پر آخرت کا اطلاق ہوتا ہے. آخری منزل یعنی جنت تک. ویب سائٹ پہ alhuda.com پہ ایک لیکچر ہوگا، روز قیامت کیا ہوگا.
اگر آپ اس کو سن سکیں کسی وقت کی چھٹی کے دن سن لیں یا کچھ، تو وہ پورا قیامت کا نقشہ بتایا گیا ہے، قبر سے اٹھنے کے بعد سے لے کر جنت یا جہنم تک سٹیپس، سارے سٹیپس اس میں آئے، روز قیامت کیا ہوگا۔ لیکن روز قیامت سے پہلے تک کے جو مرحلے ہیں، مثلا جان نکلتے وقت فرشتوں کا آنا، اب ہم نے دیکھے تو نہیں لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا، پھر قبر میں منکر نکیر کا آنا، پھر برزخ کی زندگی، پھر دوبارہ اٹھایا جانا، ہاں؟ یہ ساری چیزیں آخرت سے تعلق رکھتی ہیں جو بعد میں آنے والی، اس زندگی کا دوسرا پہلو۔ تو ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ برحق ہے، یہ سچ ہے، ایسا ہوگا۔ اس میں عذاب قبر اور وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہاں پر یؤمنون نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ یوقنون۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ایمان کا آخری درجہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اینڈ کو سامنے رکھ کے سفر شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کامیابی کی علامت یا کامیاب انسان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ اینڈ کو سامنے رکھے۔ مثلا یہ پھر آپ وہی میپ والا قصہ سامنے کر لیں کہ آپ جب تک نقشہ آخر تک، ڈائریکشن آخر تک نہیں لے کے نکلتے، اگر آپ نے ساری لے لی، آخری موڑ کہاں سے مڑنا ہے وہ نہیں لیا، کتنی مشکل میں پڑیں گے آپ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہمارے سامنے آخرت کے سارے مناظر، مراحل کلیئر نہیں ہیں، تو ہمارے دنیا میں یہ جو سارے کام ہیں نا اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہو سکتے اور اس کتاب سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کامیاب وہ شخص ہے کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے، اپنے اعمال کو صرف دنیاوی نفع نقصان کے مطابق نہیں دیکھتا۔ مثلا آپ لوگ یہاں آتے ہیں، چھوٹی سی مثال ہے، کئی لوگ اپنی دنیا کا پتہ نہیں کیسا کیسا نقصان کر کے آ رہے ہیں نا، گھر پیچھے اکیلا پڑا، کھانا دیر سے ملتا، بچوں کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، آنے جانے کا کرایہ لگ رہا ہے، جاب چھوڑے بیٹھے، شوہر کی جھڑکیاں کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ بظاہر تو آپ کتنے نقصانوں سے گزر رہے ہیں کہ نہیں، لیکن اتنے نقصانوں سے گزر کر بھی آپ کیوں جمے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس چیز کو سامنے رکھ کے؟ آخرت کو، کہ مجھے صرف دنیا میں نہیں رہنا کہ میں صرف دنیا کے علوم سیکھتی رہوں اور دنیا ہی دنیا پڑھتی رہوں، مجھے وہاں جانا ہے، ہمیشہ تو وہاں رہنا ہے، مجھے وہاں بھی اپنا گھر دیکھنا ہے کہ اس گھر کا کیا حال ہے، میرے وہاں کیا بنا ہوا ہے، وہ آگ کا گڑھا بنا ہوا ہے کہ باغ لگا ہوا ہے، میں اس کے باہر نہیں رہ سکتی، مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے۔ اور یقینی بات ہے وہ، یہ دنیا کے گھر تو عارضی ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ آج یہاں سے نکل جائیں اور کل آپ کو اٹھنا پڑے اور بیچنا پڑے اور چھوڑنا پڑے، اینی ٹائم کچھ سے کچھ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن آخرت کا گھر اور آخرت کا حساب کتاب یقینی بات ہے، اور جو اس پر یقین رکھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتا ہے وہی لوگ اصل میں ہدایت پر ہیں۔